شیخ منہج کا معنی بتائیں۔ منہج، منہج کا لفظ کلام پاک میں بھی اس معنی میں آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہج کا عربی معنی جو ہے وہ واضح راستہ، نہج الطریق لغہ، آپ کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں عربی کی تو سب بتاتے ہیں نہج الطریق واضح واستبانا، راستہ پورے طور پر واضح ہو گیا۔ اور منہاج اور منہج کہتے ہیں واضح راستے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ مِنْهَجًا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر قوم کے لیے، جس قوم میں کوئی نبی آئے ہم نے ہر ایک کے لیے ان کی خاص شریعت اور واضح راستہ ان کے لیے بنا رکھا تھا۔ اور پھر آپ منہاج کے معنی جیسے کہتے ہیں طریقے واضح، منہاج مناہج تعلیمیہ کہتے ہیں، یعنی تعلیمی مناہج جو ہے یا مناہج دراسیہ پہلے سے تیار کر لیتے ہیں کہ اس سال میں اتنے مادے ہوں گے، اتنے سبجیکٹ ہوں گے اور ان میں فلاں فلاں کتابیں پڑھائی جائیں، پہلے سے اس کو آپ نے تیار کر دیا جائے۔ یونیورسٹیاں اور دوسری جو تیار کرتی ہیں پہلے سے لڑکوں کو معلوم ہوتا ہے، کتابوں کا بھی نام لے لیا جاتا ہے کہ اس سال یہ کتاب مقرر رہے گی، اس کو پڑھایا جائے گا، اس کا خلاصہ پڑھا جائے گا، اس سے خاص بات پڑھا۔ تو منہاج اس کا مطلب ہے کہ واضح طور پر بچوں کو معلوم ہوگا کہ ہمیں یہ سب پڑھنا ہے۔ مدینہ منورہ میں ہم لوگ تھے تو الحمدللہ کبھی کی چھٹی میں ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تھا حفظ قرآن کا، نہیں کیا تھا بچپن میں جو اجزاء، تو میں چھٹی میں اس کو الحمدللہ یاد کر لیا کرتا تھا کہ معلوم تھا کہ آئندہ سال یہ ہے، اور باقی دنوں میں دوسری محنت ہوتی تھی۔ تو منہاج کا معنی واضح راستہ، اور جب کہا جاتا ہے کہ فلاں کے منہج پر ہے یعنی فلاں کے طریقے پر ہے۔ اب فلاں کا طریقہ جب یہ کہا گیا کہ ہم الحمدللہ قرآن اور سنت کو صحابہ کے منہج پہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو گویا صحابہ کا منہج واضح طور پر آپ کے سامنے ہے، کس طرح کرتے تھے، کس طرح قبول فرماتے تھے پیارے رسول کی باتوں کو، اور اس پر کس طرح عمل کرتے تھے۔ اختلاف کے وقت ان کا منہج کیا تھا، واضح طریقہ ان کا ہمارے سامنے ہے کہ آپس میں مشورے کرتے تھے اور پھر صحیح مسئلے پر عمل کرتے تھے۔ یہ منہج اور مناہج ہے۔ منہج سلفیین اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ کتاب و سنت پر عمل اور صحابہ کے فہم کی روشنی میں، یہ منہج۔ جماعت اسلامی کا منہج کیا ہے؟ مولانا مودودی کے طریقے پر عمل۔ یا بریلوی بھائیوں کا کیا ہے منہج؟ وہ جنہوں نے ان کے لیے کوئی راستہ بنا دیا ہے، اس کا ہر ایک کا منہج الگ الگ ہے۔ منہج ہو گیا، یہی منہج ہے۔ یہ نہ کہیں کہ منہج کا معنی صرف صحیح طریقے کا منہج ہو، منہج غلط بھی ہوتا ہے، منہج صحیح بھی ہوتا ہے۔ تو صحیح منہج صحابہ کرام کے طریقے پر جب ہم چلیں گے تو یہ سب سے صحیح منہج ہوگا۔ قرآن حدیث کو اسی انداز سے سمجھیں گے، نہ کہ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم امیر ہیں پورے حق کے ساتھ، اور ہمارے اندر جو ہیں ذرا سا بھی پلک بھی نہیں جھپکائیں گے جب تک ہم اجازت نہیں دیں گے۔ یہ غلط فہم ہو جاتا ہے۔ کیا صحابہ نے اس طرح سمجھا یا اس طرح صحابہ نے اس پر عمل کیا، بیعت لیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔